اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری کل کی گفتگو تھی احکام کے بارے میں، اور احکام کو ہم کس طریقے سے حاصل کریں، احکام کو ہم کیسے حاصل کریں، کیسے سمجھیں اور ہم کیسے جانیں، اس بارے میں ہماری یہ گفتگو تھی کہ احکام کو ہم، کیونکہ ہر انسان یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ احکام شرعیہ کو قرآن اور حدیث سے 100% تمام کا تمام پورا کا پورا سمجھ لے۔ یہ سب ایسے انسان ہیں، سب سمجھ لیں گے قرآن سے، سب سمجھ لیں گے۔ ہر انسان قرآن کریم سے احکام سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھتے، بلکہ وہی قرآن کریم سے احکام کو سمجھے گا کہ جس نے علم حاصل کیا ہو اور باقاعدہ محنت کی ہو، اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کیا ہو، وہی قرآن کریم اور حدیث سے احکام کو سمجھ پائے گا۔ باقی یہ کسی نے کوئی ایک چیز سمجھ لی، دو چیز سمجھ لی ظاہری طور پر، وہ پورا دین نہیں ہوتا، وہ احکام پورے احکام نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کسی کو احکام کی تفصیل سمجھنا ہے اور باقاعدہ طریقے سے سمجھنا ہے تو پھر اسے باقاعدہ طریقے سے ہی علم حاصل کرنا ہوگا اور ان تمام علوم کو حاصل کرنا ہوگا جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کے اندر یہ استطاعت ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کو حاصل کر سکے، ایسے شخص کو ہماری اصطلاح میں یا زبان میں یا کہا جائے کہ ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجتہد یا فقیہ کہتے ہیں۔ صحیح؟ کیونکہ ہر انسان احکام دین یا احکام شرعیہ کو قرآن و حدیث سے نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح؟ تو پھر اب ہمیں اس کام کو انجام دینے کے لیے بتایا تھا ہم نے کہ مثلا عقائد میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احکام دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں تقلید کرنی ہوگی یا خود مجتہد بننا ہوگا، یعنی فقیہ بننا ہوگا۔ صحیح؟ تو اب اگر ہمیں احکام شرعیہ پر عمل کرنا ہے تو یا تو ہمارے اندر خود اتنی استطاعت ہونی چاہیے کہ ہم مجتہد ہوں، خود قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں۔ جو انسان قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس سے تمام مسائل احکام حاصل کر سکتا ہے، تو اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، وہ تقلید کرنے کی اسے حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود سمجھ رہا ہے تو وہ کیوں بلا وجہ کسی سے معلوم کرے گا، پوچھے گا؟ وہ تو خود سمجھ رہا ہے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، روایات احادیث کیا کہہ رہی ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں ہے تقلید کی۔ لیکن جو انسان خود اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکے، احادیث اور روایات کو سمجھ سکے، اب اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے، اس کے اوپر یہ عقلی اعتبار سے بھی فرض ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی پیروی کرے کہ جو قرآن و حدیث سے مسائل احکام حاصل کر سکتا ہو۔ یہ بات عقل میں آتی ہے نہیں آتی؟ جی آتی ہے۔ جی، یہ بات عقلی ہے کہ ہم جو نہیں جانتے تو ہم اس کو اس سے سیکھیں، اس سے سمجھیں جو جانتا ہو۔ صحیح؟ مثلا کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اب وہ اپنا علاج خود ہی کر لیتا ہے کیا؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس۔ ہاں، لیکن جو ڈاکٹر ہے خود وہ تو کر لیتا ہے اپنا علاج۔ جو خود ڈاکٹر ہے وہ تو اپنے لیے تجویز کر سکتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے تو مثلا کیا لینا ہے، کیا کھانا ہے، کون سی دوائی لینی ہے۔ لیکن اگر تو ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ تو دوسروں کے پاس جاتا ہے نا۔ کن کے پاس ہے؟ ایک انسان بیمار، ایک بیمار انسان انجینئر کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے کہ صاحب میں بیمار ہوں، مجھے دوائی دے دیجئے، تو اس کی بات عقلانی ہوگی؟
عقلی بات ہوگی، نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ بیوقوفی ہوگی کہ بھائی آپ ہیں تو بیمار اور آ رہے ہیں انجینئر کے پاس. ارے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیے تاکہ آپ کو دوائی لکھ سکے. آپ کو کسی بلڈنگ کا، کسی پل کا، کسی اور چیز کا، کسی عمارت کا نقشہ بنوانا ہے اور آپ ڈاکٹر ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بہترین عمارت تیار کروں، اچھی بلڈنگ بناؤں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہو اور باشعور انسان ہو اور آپ کے پاس ڈگری بھی ہے، آپ مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نقشہ دے دیجیے بنا کے گھر کا. تو یہ معقول ہوگی بات؟ نہیں. کیوں؟ پڑھا لکھا تو ڈاکٹر بھی ہے. کہ نہیں، جس کا جو کام ہوتا ہے وہی اس کام کو انجام دے، اسی سے پوچھا جائے تو وہ صحیح راستہ دکھائے گا، صحیح بات بتائے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے آپ منزل مقصود تک پہنچائے گا. تو اگر ہم عمارت کا نقشہ بنانے کے لیے، بلڈنگ کا نقشہ بنوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہمارا بیوقوفی کہلاتا ہے اور ہم اس کے پاس نہیں جاتے، یا ہم بیمار ہو جائیں تو ہم انجینئر کے پاس نہیں جاتے کہ صاحب ہمیں دوا دے دیجیے، بلکہ کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اچھے اسپتال میں جاتے ہیں. تو پھر اگر ہم احکام شریعہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر عقل کہتی ہے کہ ہم خود جان لیں گے سب کے سب جو ہے، ہم کسی کے پاس نہ جائیں احکام سیکھنے کے لیے، ہم کسی کے پاس نہ جائیں بلکہ ہم جو ہے وہ گھر بیٹھے رہیں اور گھر بھی بیٹھے رہیں اور دین بھی مل جائے ہمیں. ایسا ہو جائے گا؟ احکام مل جائیں گے ہمیں؟ نہیں. بلکہ عقل کہتی ہے کہ اب آپ اس کے پاس جائیے جو اس فن کا اسپیشلسٹ ہے، اس فن کا جو متخصص ہے، جو اس فن کا ماہر ہے. تو ظاہر ہے جو اس فن کا ماہر ہوگا اسے فقیہ کہا جائے گا یا مجتہد کہا جائے گا. تو اب یہ ہماری عقلی شرع کے ساتھ ساتھ اور قرآن کریم خود صاحب وضاحت کے ساتھ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم سوال کرو، پوچھو، معلوم کرو. کس سے؟ اہل ذکر سے. اہل ذکر یعنی علماء. علماء سے معلوم کرو اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے. تو اس کا مطلب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ جو ہے اس میں کسی سے پوچھ لو، معلوم کر لو، کسی کی پیروی کر لو، کسی کے نقش قدم پر چل لو، یعنی اس کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کر لو، احکام پر عمل کر لو. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اور عقل بھی ہماری کہہ رہی ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پتا ہے وہ معلوم کر لو، ورنہ کبھی ادھر ٹھوکر کھاؤ گے، کبھی ادھر ٹھوکر کھاؤ گے، کبھی ادھر مڑو گے، کبھی ادھر سے واپس آؤ گے. جیسے عام راستوں میں کیا ہوتا ہے، جو راستہ معلوم نہیں ہوتا تو اگر کوئی انسان کسی جاننے والے سے نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ راستہ بتا دیجئے، تو کیا ہوتا ہے کہ جانا اسے مشرق میں چلا جائے گا، مغرب میں بالکل الٹا ہو جائے گا. تو عقل یہ کہتی ہے جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے اسے آپ معلوم کر لیجئے. تو اسی طرح جو احکام آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آپ معلوم کر لیجئے. اور کس سے معلوم کیجیے؟ جاہل سے نہیں معلوم کیجیے جو یہ کہتا ہو کہ مثلا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس سے معلوم کرو گے. جس کا نظریہ یہ ہو کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے علم حاصل کرو گے، اس سے احکام معلوم کرو گے؟ نہیں، بلکہ اسی سے معلوم کرنا عقل اور شعور ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے میں صرف کی ہو، اور اسی ذات کو، اسی شخص کو، اسی فرد کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ یا مجتہد کہا جاتا ہے. کون کون ہیں آپ اس میں؟ جی کریں. پہلا سبق، اسلام میں احکام کی حیثیت. اسلام وہ آخری اور مکمل دستور حیات ہے جس کے تمام قوانین انسان کی فطرت کے عین مطابق اور اس کی فلاح و نجات کے ضامن ہیں. فلاح یعنی فلاح، کامیابی. اسلام کو عملاً قبول کرنے والا معاشرہ اچھائیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو کر ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے. یعنی جو لوگ اسلام کو عملاً قبول کریں، صرف زبان سے اور دل سے نہیں، صرف کہ وہ دل میں قبول کر دے اسلام ہم مسلمان ہیں، نہیں، بلکہ عملاً قبول کرے. عمل یعنی عمل کرے، یعنی جو اسلام کے قوانین ہیں اس پر وسیم، عملاً یعنی عمل کرے، اس پر چلے. تو اگر ایسا معاشرہ بن جائے اور لوگ قبول کرنے والا معاشرہ اچھائیوں سے قریب اور برائیوں سے دور ہو کر ایک آئیڈیل معاشرہ ہو سکتا ہے. احکام جو کہ ہمارے آئندہ اسباق کا موضوع ہے،
یہ انسان ساز اسلامی قوانین کے اہم ستون ہیں. احکام جو کہ ہمارے آئندہ اسباق یعنی آنے والے سبق جو ہیں، اسباق یعنی سبق دروس جو سبق آئیں گے ان کا موضوع ہمارا کیا ہے؟ احکام ہے. ہم ان سب دروس میں کیا بیان کریں گے؟ احکام جو کہ ہمارے آئندہ اسباق کا موضوع ہیں. یہ انسان ساز اسلامی قوانین کے اہم ستون ہیں. یعنی احکام جو ہے قوانین اسلام مندرجہ ذیل 3 قسموں پر مشتمل ہیں. اسلام کے قوانین، اسلام کا دستور 3 چیزوں پر، 3 قسموں پر مشتمل ہیں. مندرجہ ذیل جو نیچے آ رہے ہیں، مندرجہ ذیل جو نیچے بیان کیے جا رہے ہیں، کیا ہے؟ قوانین اسلام مندرجہ ذیل 3 قسموں پر مشتمل ہے. الف یعنی نمبر 1، الف یعنی نمبر 1. 3 قسم یعنی پہلی قسم عقائد جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو کل میں نے خلاصے میں بتایا تھا. پہلی قسم کیا ہے؟ عقائد. عقائد کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اصول دین. ان کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ عقل و شعور کے ذریعے سے. بے یعنی نمبر 2 عملی مسائل جو فروع دین یا احکام کہلاتے ہیں. عملی مسائل جنہیں فروع دین کہا جاتا ہے یا احکام کہا جاتا ہے. جیم یعنی 3 وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ قوانین اسلام مندرجہ ذیل 3 قسموں پر مشتمل ہیں. اسلام کے قوانین مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والی، مندرجہ ذیل، ذیل کہتے ہیں نیچے کو، مندرجہ جو لکھی گئی ہیں، درج کی گئی ہیں. مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والی 3 قسموں پر اسلام کے قوانین اور دستور مشتمل ہیں. الف یعنی نمبر 1. پہلا کیا ہے؟ عقائد جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے. اسلام کے قوانین کی پہلی قسم کیا ہے؟ عقائد. عقائد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، جیسے ہم نے کل بیان کیا تھا. صحیح. بے یعنی نمبر 2 عملی مسائل جو فروع دین یا احکام کہلاتے ہیں. عملی مسائل کو کیا کہتے ہیں؟ فروع دین یا احکام. چاہے فروع دین کہہ لیجئے یا احکام کہہ لیجئے یا عملی مسائل کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے. نمبر 3 جیم یعنی نمبر 3. الف کا مطلب 1، بے کا مطلب 2، جیم کا مطلب 3. کہیں بھی لکھا ہوا ہو، آپ کو دیکھے لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. وہ مسائل جو انسان کی عام رفتار و گفتار سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اخلاق کہا جاتا ہے. تیسرا کیا ہے اسلام کے قوانین میں؟ اخلاق. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو انسان کی عام رفتار و گفتار، عام زندگی سے انسان کی تعلق رکھتے ہیں، اس کا چال چلن، اس کا چال چلن، رفتار و گفتار، انداز زندگی اس کا، جو اس میں وہ امور انجام دیتا ہے، کام انجام دیتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں. اب آئیے عقائد، کیونکہ سب سے پہلے عقائد بیان کیا تھا نا. تو عقائد کہہ رہے ہیں کہ عقائد وہ مسائل جو انسان کے افکار اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں. عقائد کیا ہے؟ وہ مسائل جو انسان کے افکار اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، انہیں عقائد کہا جاتا ہے. اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے کہ کسی نے کچھ بھی آپ کو بتا دیا آپ اس پر عمل کر لیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انبیاء بتا رہے ہیں سلام اللہ علیہ یا اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کو بتا رہے ہیں اس پر آپ عمل کیجیے، نہ کہ جس نے جو کہہ دیا اس پر عمل کیا آپ نے. صحیح ایسا نہیں ہے. اندھی تقلید یعنی آنکھ بند کر کے تقلید کر دینا اس میں صحیح اور درست نہیں ہے. کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ آپ کا عقیدہ آپ کہاں سے لائے؟ آپ کون ہوتے ہیں عقیدہ بتانے والے؟ اپنا آپ ہے تو آپ کا ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے، آپ کا ہوگا. عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بھائی کہنا ہے عقائد وہ مسائل جو انسان کے افکار اور اس کے عقیدے کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق انسان کے یقین سے ہوتا ہے، لہذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے قبول کرے
خواہ وہ دلیل عام اور سادہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی چاہے دلیل وہ عام زندگی والی دلیل ہو. بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں جو سادہ دلیلیں ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں، لیکن مثلا وہ صحیح ہوتی ہیں، تو دلیل کے ذریعے اس کو جو ہے وہ قبول کرے. کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اس سلسلے میں اندھی تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو دلیل کے ذریعے قبول کرے، خواہ وہ دلیل عام اور سادہ ہی کیوں نہ ہو. احکام وہ مسائل جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہے. احکام کیا ہے؟ احکام وہ مسائل جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اب یہ کیسے پہچانے گا احکام کو انسان؟ کہہ رہے ہیں ان کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر ہے، یعنی ماہر مجتہد کی تقلید اور پیروی ضروری ہے. ظاہر ہے اگر ماہر نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس فن کا ماہر ہو. کہہ رہے ہیں کہ احکام وہ مسائل جن کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے. اور اب یہ تو واضح ہو گیا کہ احکام کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا انجام دینا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کو پہچانے گا کیسے انسان؟ کہاں سے جانے گا، کیسے پہچانے گا؟ کہہ رہے ہیں ان کی پہچان کے لیے یعنی مسائل یعنی احکام اور مسائل کی پہچان کے لیے ایک مجتہد ماہر کی تقلید اور پیروی ضروری ہے، جیسے ہم نے 2 دن سے خلاصے میں بیان کیا ہے. ظاہر ہے جس مجتہد کی جس سے آپ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں عالم سے، تو وہ ماہر ہونا چاہیے نا، اسے خود پتہ ہونا چاہیے مسئلے کے بارے میں، جبھی تو آپ کو مسئلہ بتائے گا. اور اگر اسے خود ہی نہیں پتہ ہے تو آپ کو کیا بتائے گا؟ تو لہٰذا کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس فن کے ماہر انسان کی طرف رجوع کریں. جیسے جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ماہر ترین ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنا حال بتاتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میں کیا کروں. تو پھر وہ دوائی لکھ کے دیتا ہے کہ آپ یہ لیجئے. صحیح، انجیکشن دے گا، دوائی دے گا، ٹیبلٹس دے گا، کیپسول دے گا، جو بھی اس کا علاج ہے، جو بھی ضرورت ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ ضرورت ہے، وہ لکھ کے دے گا. تو آپ کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو جس طریقے سے جسمانی مرض کے لیے یا جسمانی پریشانی کے لیے آپ ایک اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو روحانی تربیت یا روحانی مسائل یا احکام معلوم کرنے ہیں تو ایک اچھے عالم کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا. ایسا عالم کہ جو اس فن کا ماہر ہو، تاکہ آپ صحیح طریقے سے احکام سیکھ سکیں اور جان سکیں. وقت تمام ہونے جا رہا ہے، تقریباً ہو ہی گیا ہے. احکام کی تقسیم انشاءاللہ کل آنے والے درس میں بیان کی جائے گی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی غداً انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.